کرپٹو کرنسی کا بیتاج بادشاہ قانون کی گرفت میں آ گیا۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی فراڈ کرنے والی کرپٹو کرنسی کے بدنامی زمانہ شخص سیم بینک مین فریڈ کو 25 سال قید اور ان کی 11 ارب ڈالر کے اثاثے ضبط کرنے کا حکم سنا دیا گیا۔ سیم بینک مین فریڈ کو مین ہٹن کی ایک عدالت کے جج لیوس کیپلان نے سزا سنائی۔ دیوالیہ ہونے والی کرپٹو کرنسی ایکسچینج FTX کے سابق چیف ایگزیکٹو بینک مین فریڈ کو گزشتہ سال دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کی سازش کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ سزا سنائے جانے کے دوران جج نے فریڈ کو ریاضی کا ایک ماہر قرار دیا جو جان بوجھ کر غلط کام کرتے ہوئے طاقت اور اثر و رسوخ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ فریڈ نے FTX کے زوال پر معافی مانگتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے بہت سے غلط فیصلے کیے، جج نے قرار دیا کہ بینک مین فریڈ جانتے تھے کہ یہ مجرمانہ تھا اور انہوں نے متعدد بار جھوٹی گواہی دی۔ عدالتی فیصلہ سنائے جانے سے قبل بینک مین فریڈ، ان کے وکیل دفاع اور وفاقی پروزیکیوٹر نے بیانات دیے۔ فریڈ نے FTX کے بحران کو بد انتظامی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے معافی مانگی اور کہا کہ جو کچھ ہوا اس پر انہیں افسوس ہے۔ فریڈ نے اپنے سابق ملازمین اور ایگزیکٹو کی تعریف کی، جن میں شریک بانی گیری وانگ اور ان کی سابق گرل فرینڈ کیرولین ایلیسن بھی شامل ہیں۔ بینک مین فریڈ نے دعویٰ کیا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ صارفین کے فنڈز واپس کرنے میں مدد کر سکیں، لیکن اب وہ اقتدار کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وکیل دفاع مارک مارکوسی نے عدالت میں فریڈ کو ایک حساس اور نیک دل شخص کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جس نے غلطیاں کی۔ وکیل دفاع نے فریڈ کو ریاضی کا ایک عجیب و غریب شخص قرار دیا جو جانوروں، ویڈیو گیمز اور دوسروں کو دینے کے لیے زندگی سے محبت کرتا ہے۔ مکاسی نے فریڈ کی سماجی بے چینی اور ڈپریشن کو غلط فہمی کی وجوہات کے طور پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ فریڈ اپنے دل میں بدنیتی کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا، وہ اپنے دفاع میں ریاضی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ جج کا کہنا تھا اگرچہ انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھا کہ فریڈ آٹزم کا شکار ہے اور سماجی طور پر عجیب ہے، لیکن انہوں نے ایک بہت سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ سابق ارب پتی فریڈ اپنے جرائم کی ذمہ داری قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، وہ اپنے طرز عمل کے بارے میں جھوٹ بولتے رہے، اس طرح کی کارکردگی کبھی نہیں دیکھی۔ جج نے مزید کہا کہ انہیں اس بات کا خطرہ نظر آتا ہے کہ اگر بینک مین فریڈ کامیاب ہوئے تو مستقبل میں مزید غلط کام کریں گے۔ استغاثہ نے 40 سے 50 سال قید کی سزا کا مطالبہ کرتے ہوئے دلیل دی تھی۔ 32 سالہ فریڈ بے مثال لالچ اور تکبر کی زندگی گزارنے کے دوران اپنے جرائم پر پچھتاوے کا اظہار نہیں کیا۔ سزا سنائے جانے کے بعد ایک بیان میں وفاقی پروزیکیوٹر ڈیمن ولمز نے کہا کہ فریڈ کی سزا نے ایک اہم پیغام دیا، فریڈ کو دوبارہ دھوکہ دہی کا ارتکاب کرنے سے روکا جائے گا۔ گزشتہ ماہ سزا سنائے جانے سے قبل جمع کرائے گئے دلائل میں بینک مین فریڈ کے وکیل نے جج پر زور دیا کہ وہ نرمی کا مظاہرہ کریں، ان کے موکل کو 100 سال کی زیادہ سے زیادہ ممکنہ سزا عجیب ہے۔ فریڈ کے وکیل تقریباً 7 سال قید کی سزا کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کیپلان نے یہ سفارش بھی کی کہ فریڈ کو درمیانی یا کم سیکیورٹی والی جیل میں بھیج دیا جائے تاکہ اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت مل سکے۔ صرف 2 سال قبل بینک مین فریڈ امریکہ میں سب سے زیادہ مالی اور سیاسی طور پر بااثر افراد میں سے ایک بننے کے لیے تیار تھے۔ ان کی فرم FTX کی مالیت 32 ارب ڈالر تھی اور وہ کرپٹو کرنسی انڈسٹری کا عوامی چہرہ بن چکے تھے۔ مشہور شخصیات اور سابق عالمی رہنماؤں کے ساتھ تقریبات میں سٹیج پر نمودار ہونے والے فریڈ ایک بڑے سیاسی عطیہ دہندہ تھے جو کرپٹو ریگولیشن پر قانون سازوں کی لابنگ کرتے ہوئے انتخابی مہم میں رقم لگاتے تھے۔ کرپٹو گولڈن بوائے سے تناظری کا عمل تیزی سے جاری رہا۔ نومبر 2022 میں بینک مین فریڈ کی کمپنیوں کے مالی عدم استحکام کا انکشاف کرنے والی رپورٹ سامنے آنے کے بعد ڈپازٹ پر بینک طرز پر چلنے والے صارفین اور تفتیش کاروں نے FTX اثاثوں کو منجمد کر دیا۔ کرپٹو نیوز سائٹ کوئن ڈیسک کی ابتدائی رپورٹ کے صرف 9 دن بعد FTX نے دیوالیہ ہونے کا اعلان کیا اور بینک مین فریڈ کی ذاتی دولت میں اربوں ڈالر کی کمی واقع ہوئی۔ فریڈ کو ہفتوں بعد بہاماس میں گرفتار کیا گیا جہاں وہ اور FTX کے دیگر ایگزیکٹو رہائش پذیر تھے اور ان کی کمپنی کے کچھ حصے واقع تھے۔ فریڈ کے بہت اعلیٰ عہدیداروں اور قریبی اتحادیوں بشمول ان کی گرل فرینڈ کیرولین ایلیسن نے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے خلاف گواہی دی۔ FTX کی ٹریڈنگ شاخ المیڈا ریسرچ کے سابق چیف ایگزیکٹو ایلیسن نے عدالت کو بتایا کہ فریڈ نے انہیں دھوکہ دہی کرنے اور FTX کسٹم فنڈ کو ان کی جانکاری کے بغیر استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ فریڈ کے مقدمے کی جیوری نے صرف 4 گھنٹے کے غور و خوض کے بعد انہیں دھوکہ دہی اور سازش کے تمام 7 الزامات میں قصوروار پایا، جبکہ بینک مین فریڈ کا کہنا تھا کہ وہ بے قصور ہیں۔